السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج وفاقی وزیر مراد سعید نے پریس کانفرنس کی ہنگامی، میں بھی اس پریس کانفرنس میں گیا تھا۔ ایشو جو چل رہا ہے مراد سعید کا کہ ان کو جو نمبر دیا گیا، پہلا نمبر پرفارمنس کی بنیاد پر، اس پر تنقید ہو رہی ہے۔ انٹرنیشنلی بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے اور لوکلی بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے، نیشنل لیول پر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل معاملہ بنا دیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے مراد سعید کا۔ لوگ سوال یہی اٹھا رہے ہیں کہ بھائی مراد سعید کی کیا پرفارمنس ہے۔ اب اس پہ لوگ طنزیہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی صحافی محسن بیگ 2 دن سے پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ FIA میں مراد سعید نے ایک تو ان کے خلاف درخواست دی اور FIR کرائی، اور اس کے علاوہ نیوز 1 چینل جو ہے اس کی نشریات پر بھی پابندی تھی، اور مراد سعید پر تنقید بھی ہو رہی تھی، مظاہرے بھی ہو رہے ہیں ملک بھر میں۔ آج PFUJ جو ہے اس پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہیں، اس کی جانب سے ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کی کال دی گئی تھی اور مظاہرے ہوئے ہیں مختلف شہروں میں ملک بھر میں۔ تو یہ سارا ایک پریشر ایک تھا مراد سعید کے اوپر۔ تو مراد سعید اور پھر جو تشدد کیا گیا ہے محسن بیگ پر، آن لائن نیوز ایجنسی اور جناح اخبار کے جو ایڈیٹر ان چیف ہیں، ان پر جو تشدد کیا گیا ہے، تو اس کے بھی ظاہر ہے اس کا بھی ملبہ مراد سعید کے اوپر ہی گر رہا تھا کہ مراد سعید کی درخواست پر ہے، اور مراد سعید وزیر ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں، ڈائریکٹ اس معاملے کے ساتھ مراد سعید جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ فریاد ہی مراد سعید کی ہے۔ جو پرچہ جو ہے یا جو شکایت ہے وہ بھی مراد سعید کی ہی ہے، اور الزام بھی مراد سعید کے حوالے سے لگائے گئے ہیں کہ بھائی ریحام خان نے اپنے کتاب میں سارا کچھ لکھ دیا ہے۔ اب تو یہ ریحام خان کی کتاب کو دوبارہ زندہ ہو گئی ہے، تو بہرحال ریحام خان کی کتاب پر پابندی کے حوالے سے بھی حکومت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر جو خاتون ہے ان کا ریحام خان کا اگر کتاب کا نام لینا یا حوالہ دینا اتنا جرم ہے، تو اس کتاب کو پاکستان میں بند کیوں نہیں کیا جاتا، بین کیوں نہیں کیا جاتا، پابندی کیوں نہیں عائد کی جاتی؟ یہ سوالات بھی لوگ اٹھا رہے ہیں۔ ہاں، اگر اس پہ پابندی عائد کی جائے، پھر کوئی ریفرنس دے، تو پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی انہوں نے غلط کیا۔ لیکن جب پابندی بھی آپ نہیں لگا رہے، کتاب بھی مارکیٹ میں موجود ہے، اس کا کسی نے ریفرنس دے دیا، اور یہ جو پہلے 1000 لوگ دے چکے ہیں، ہزاروں لوگ دے چکے ہیں اس طرح کا ریفرنس، تو اور لاکھوں لوگ کتاب پڑھ چکے ہوں گے، کروڑوں لوگ پڑھ چکے ہوں گے، تو اس کے بعد یہ کہنا کہ بھائی مراد سعید کو پرفارمنس جو ہے اس کی ریحام خان نے لکھ دی ہے، اس پہ گرفتار کرنا اور تشدد کرنا، تو یہ مطلب ایک ذاتی اناد ہو سکتا ہے، ذاتی ایک رنجش ہو سکتی ہے PTI کی، عمران خان کی، وزیر اعظم کی محسن بیگ کے ساتھ، کیونکہ محسن بیگ بہت کلوز دوست رہے ہیں کسی دور میں عمران خان کے۔ چندہ شندہ بھی عمران خان کو اربوں روپے کا چندہ دلوایا ہے، بقول جو محسن بیگ ہیں ان کے، کہ انہوں نے اربوں روپے کا چندہ بھی عمران خان کو دلوایا۔ تو دوست تو رہے ہیں، بہت سارے راز عمران خان کے جو ہے ان کے پاس تھے۔ اب FIA چھاپے مارے جا رہا ہے، چھاپے پہ چھاپا مارا جا رہا ہے محسن بیگ کے گھر پہ، اور سیڈیاں تلاش کر رہا ہے کہ کوئی عمران خان کے حوالے سے کوئی ویڈیو نہ وہاں پہ پڑی ہو، کوئی لیک نہ ہو جائے، یہ خطرہ ہے ان سے۔ نہیں تو محسن بیگ کیا کرتے ہیں بھائی، اخبار کے مالک ہیں، نیوز ایجنسی کے مالک ہیں، کوئی راہ کے ایجنٹ تو نہیں ہے نا، یا باہر کسی ملک کے ایجنٹ تو نہیں ہے نا، اور ایسی کوئی حکومت کو کوئی کمپلین بھی نہیں ہے، شکایت بھی نہیں ہے، کوئی دہشت گرد کی بھی شکایت نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ بھئی انہوں نے فائرنگ کی، تو اس کے لیے تو انہوں نے خود تسلیم کیا ہے عدالت میں، سیشن کورٹ میں، کہ بھئی میں نے فائرنگ اسی لیے کی کیونکہ مجھے سول کپڑوں میں تو گھر میں گھسا ہے لوگ، مجھے کیا پتا کہ کون ہے، تو میں نے اسی لیے فائرنگ کی۔ لیکن آج میں مراد سعید پہ آتا ہوں، پریس کانفرنس پہ۔ مراد سعید کو ایک تو پریس کانفرنس میں طوطے اڑے ہوئے تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ مراد سعید کے طوطے اڑے ہوئے تھے، پریشان لگ رہے تھے۔ جو میں نے باڈی لینگویج ان کی دیکھی، میں خود پریس کانفرنس میں گیا تھا۔ اچھا، پریس کانفرنس مزیدار یہ ہے
کہ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر میں، سرکاری ٹی وی کے ہیڈ آفس میں، ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کی گئی ہے، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں نہیں کی گئی۔ وہاں پہ تو وزیر اطلاعات کرتے ہیں عموماً، لیکن مراد سعید حکومت میں ہے وزیر۔ لوگ سوال یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ بھائی وہاں پہ کیوں کی، پی آئی ڈی میں کیوں نہیں کی؟ لیکن بہرحال حکومت ہے، حکومت کی مرضی ہے، وہاں پہ کرے جہاں بھی کرے۔ اور اس کے علاوہ حکومت کا ایک اور میں بتاؤں کہ ایک تو مراد سعید کے طوطے اڑے ہوئے تھے، مراد سعید کے پریس کانفرنس کے دوران پریشان لگ رہے تھے، لیکن سوالات صحافیوں نے بہت سارے کیے۔ ایک تو ریحام خان کے کتاب کے حوالے سے سوال کیا۔ نسیم صدیقی صاحب ہیں اب تک ٹی وی کے بیورو چیف، انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، کتاب کا کوئی ریفرنس دے رہا ہے تو آپ ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، اور لیکن آپ کتاب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے، ریحام خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے، کتاب پر پابندی کیوں نہیں عائد کر رہے؟ جس پر انہوں نے کہا کہ ہم اس پر مشاورت کر رہے ہیں، کارروائی کریں گے، اس طرح کی بات کر کے جان چھڑا لی انہوں نے۔ لیکن کارروائی حکومت کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ کارروائی اگر حکومت نے کرنی ہوتی تو اب تک ریحام خان کے کتاب پر کارروائی ہو چکی ہوتی، لیکن بہرحال انہوں نے تو جان چھڑا لی۔ دوسرا یہ سوال ہوا ان سے، اچھا انہوں نے اپوزیشن کا خود نام لیا کہ میرے خلاف جو ہے غلیظ کمپین شروع کر دی گئی ہے، اور اس میں عبدالقادر پٹیل کا نام لیا، رانا ثناء اللہ کا نام لیا، آغا رفیع اللہ کا نام لیا، اور ایک اور اپوزیشن کے کسی رکن کا نام لیا۔ تو انہوں نے کہا جی حمداللہ کا نام لیا، میرا خیال ہے حافظ حمداللہ کے لیے کہا، حمداللہ کہا، صرف حافظ شاید نہیں کہا تھا، تو میں نے یہ سمجھا کہ حافظ حمداللہ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو ان کے نام انہوں نے کہا کہ میں نام لوں گا آج، انہوں نے میرے خلاف کمپین شروع کی ہے، نوجوانوں دیکھو یہ مڈل کلاس لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے، یہ ان سے جلتے ہیں، یہ ان کے خلاف اس طرح کی کمپین چلاتے ہیں۔ اب میں پی ٹی آئی میں کوئی نیا نہیں ہوں، میں نے پی ٹی آئی کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے میں نے وہ بنائی، میں اس کا بانی صدر ہوں، اس طرح کی باتیں کی۔ میں نے پہلے بھی 2013 میں بھی الیکشن جیتا تھا، اور 2018 میں بھی انہوں نے میرے خلاف کمپین بھی چلائی، پھر بھی میں زیادہ ووٹ لے کر الیکشن جیت کر آیا۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ میں نے کوئی گالی نہیں دی، کبھی بھی گالی نہیں دی۔ اب میں بھی بات کرنا چاہ رہا تھا، سچی بات یہ ہے کہ سوال میرے بھی، میں تو پڑھ جاتا ہوں، سوالات میرے تھوڑے سے تز ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس لیے سوال نہیں کیا جان بوجھ کے، کیونکہ نیوز ون سے میرا تعلق ہے۔ میں آج کل نیوز ون چینل جو ہے، جس پہ حکومت نے پابندی لگائی ہے، جس کی نشریات حکومت نے یا تو بند کی ہوئی ہے کہیں، اور یا تو کہیں پھر آن بھی ہے، تو پھر وہ آخری والے نمبروں پر جو ہے کیبل آپریٹرز کے ذریعے آخری والے نمبروں پر رکھوا دی ہے، تاکہ وہاں پہ کوئی چینل سرچ بھی نہ کرے۔ 200 نمبروں کے بعد کون دیکھے گا چینل؟ اگر 150 اور 200 نمبروں کے بعد ہوگا نیوز ون۔ تو میرا نیوز ون سے برال تعلق ہے، میں نیوز ون میں کام کر رہا ہوں، تو اس لیے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں اگر سوال کروں گا تو میں پارٹی نہ بن جاؤں، اور مراد سعید یہ تاثر نہ لے کہ یہ نیوز ون سے تعلق ہے ان کا، اور یہ کوئی ذاتی یا رنجش جو ہے اپنی نکال رہا ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا، میں نے کہا خواہ ماحول خراب ہو جائے گا، اور خراب ہو سکتا ہے۔ مراد سعید کو جب تعارف کراؤں کہ جی میں شاکر سولنگی اور میں نیوز ون سے ہوں، تو یہ پھر کچھ بھی سوچ سکتے تھے اور ایک مائنڈ بنا دیتے کہ یہ سوال کوئی مشکل کرے گا۔ لیکن میں نے سوال کرنا تھا، وہ میں نے دوسرے نیوز ون کے حوالے سے دوسرے دوست کو میں نے کہا کہ آپ کریں تو بہتر ہے۔ تو دوسرے دوست نے سوال کیا، اعجاز احمد ہیں GNN کے، انہوں نے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ نیوز ون کی نشریات بند کی گئی ہے، تو آپ اس کی مذمت کریں گے؟ تو مراد سعید نے کہا کہ مذمت کی بات نہیں کی، لیکن صرف اتنا کہا جی دیکھیں میں نے ان کے خلاف کوئی درخواست نہیں دی، 2 دفعہ کہا کہ میں نے ان کے خلاف کوئی درخواست نہیں دی نیوز ون کے خلاف، بس اتنا جواب دیا۔ جو صحافی ہے محسن بیگ، جن کو گرفتار کروایا گیا ہے، ان کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا، بڑا اچھا سوال تھا نوید اکبر کا، لیکن آج ٹی وی میں نوید اکبر، انہوں نے اچھا سوال کیا، لیکن انہوں نے گول مول جواب دیا۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی قانونی کارروائی میں نے کی ہے، اور قانونی کارروائی آئین پاکستان مجھے حق دیتا ہے
کہ میں قانونی کارروائی کروں اور میں نے ٹھیک کیا ہے، اور طریقہ کار جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے وہ ادارے سے پوچھا جائے، یعنی ایف آئی اے سے پوچھا جائے یہ ایف آئی اے نے کہ یہ طریقہ کیوں اپنایا، یا غلط ہے صحیح ہے جو بھی ہے. کیونکہ سوال یہ تھا ان سے کہ آپ لوگوں نے ایسا طریقہ کیوں اپنایا کہ 9 بجے آپ کی درخواست دائر ہو رہی ہے، وہ بھی لاہور میں، آپ اسلام آباد میں بھی دے سکتے تھے ایف آئی اے میں، اور 9:15 بجے پھر ایف آئی اے کا چھاپا پڑ جاتا تھا اسلام آباد میں. لاہور میں 9 بجے درخواست دائر ہوتی ہے اور 9:15 بجے ایف آئی اے اسلام آباد میں چھاپا مارتی ہے، تو یہ کیسے پاسبل ہوا؟ تو اس طریقہ کار کو کیوں اڈاپٹ کیا گیا، جس کو سیشن کورٹ بھی غیر قانونی قرار دے چکی ہے کہ بھئی غیر قانونی چھاپا تھا ایف آئی اے کا. مراد صحیح سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ ادارے سے پوچھا جائے، باقی قانونی چارہ جوئی کرنا میرا حق تھا وہ میں نے کی ہے. تو میں نے درخواست اسی لیے دی ہے کہ آئین پاکستان مجھے حق دیتا ہے، اور اس دفعہ میرے خلاف غلیظ کمپین بہت زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے میں نے درخواست دی ہے. تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے اس جواب میں سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ وہ محسن بیگ کے خلاف جو کچھ ہوا ہے، جو چھاپا مارا ہے، جس طرح ہوا ہے اور جو تشدد ہوا ہے ان پر، اس ساری صورتحال سے وہ مطمئن ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خوش ہیں اور وہ مطمئن ہیں. انہوں نے ایسی کوئی تردید نہیں کی کہ بھائی یہ میری وجہ سے نہیں ہو رہا، ایف آئی اے جو کچھ کر رہا ہے، میں نے تو ایک درخواست دی تھی لیکن ایف آئی اے تشدد ایف آئی اے نے کیا ہے، جو کچھ ہوا ہے. ایسا مطلب اپنی جان چھڑانے بھی نہیں آئے تھے. ہم نے یہ سوچا کہ شاید مراد سعید پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو وضاحتیں کریں گے کہ بھائی نیوز 1 چینل کی نشریات میں نے بند نہیں کرائی، وہ تو چلے ایک وضاحت تو کر دی کہ میں نے کوئی درخواست نہیں دی، بس اتنی. لیکن نیوز 1 چینل کے حوالے سے، غریدہ فاروقی کے حوالے سے کہ ان کو بین کرنے کے حوالے سے کوئی پریشر نہیں ہے ہمارا حکومت کا، یہ پیمرا کا معاملہ ہے، اس طرح کی بات ہم سوچ رہے تھے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں کی. یا جو محسن بیگ ہیں ان کے حوالے سے کوئی بات کرتے کہ بھائی میں تشدد میری وجہ سے نہیں ہوا، ہم نے ایف آئی اے کو تشدد کے لیے تو نہیں کہا تھا، ہم نے ایک درخواست دی تھی، بھائی انہوں نے یہ کہا ہے تو کارروائی کرے ایف آئی اے سائبر کرائم. تو اپنی مطلب وضاحتیں، یا کوئی ایسی بات کرتے کہ بھئی کتاب پہ پابندی ہم عائد کریں گے، ریحام خان کے خلاف کارروائی کریں گے، کتاب کے خلاف کارروائی کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں کی. ہاں صرف اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا، نام لے کر کچھ لوگوں کے، اپوزیشن کے کچھ لوگوں کے بتایا کہ یہ میرے خلاف غلیظ قسم کی کمپین چلا رہے ہیں، اور وہ یہ اس لیے چلا رہے ہیں کیونکہ کیونکہ یہ بڑے آدمی سیاست میں آتے تھے اور ان کے بیٹے آتے تھے یا ان کی جگہ پر، اور یہ کارکنوں کو، ورکر کو یہ آگے آنے نہیں دیتے، اس سے جلتے ہیں، اس کے خلاف کمپین چلاتے ہیں. ان کے ساتھ جو ورکر ہوتے ہیں وہ آج بھی یونیورسٹیز میں، ہاسٹلوں میں پڑے ہیں اور مرد آباد زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں. اس طرح کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اچھا ان سے ایک اور سوال ہوا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ بھئی پی ٹی آئی جو باقی جماعتیں ہیں وہ بڑے لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہے، تو پی ٹی آئی میں بھی تو اس طرح ہی ہے، بڑے لوگوں کو مخصوص نشستوں پر بڑے لوگوں کی خواتین کو دی گئی ہے ٹکٹ. تو انہوں نے کہا دیکھیں فلاں 4-5 نام گنوائے کہ یہ دیکھیں آغاز کر دیا ہے. اس طرح تو ساری جماعتوں میں بھائی غریب ایم این ایز بھی ہیں، غریب ایم پی ایز بھی ہیں، غریب سینیٹرز بھی ہیں. سینیٹر کم ہوتا ہے غریب ویسے، لیکن ہو جاتے ہیں. عاجز دھامرا جیسے یا سعید غنی جیسے، سعید غنی اتنا امیر نہیں تھا جب سینیٹر بنا تھا، اور عاجز دھامرا بھی نہیں، ایک اور وہ جو خاتون ہے سینیٹر ہے تھر پارکر سے، تو وہ بھی انتہائی غریب ہے. کولی جو ہے خاتون وہ انتہائی غریب ہے، لیکن اس طرح کے سینیٹر بھی بن جاتے ہیں، ایم این ایز بھی بن جاتے ہیں، ہر جماعت میں ہوتے ہیں، سارے لوگ بڑے لوگ نہیں ہوتے. تو پی ٹی آئی کے 4-5 لوگ، بہرحال ایک متضاد چیزیں تھیں. میں نے بحث نہیں کی اس پریس کانفرنس میں، لیکن پریس کانفرنس کا کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اپنی پریشانی ایک ظاہر ہو رہی تھی پریس کانفرنس سے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.